معزز سامعین کرام، اب آئیں اس تعلق سے ہم جانیں کہ گوشت کے تقسیم کے معاملے میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو لوگوں میں الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ مثلا کہیں ہم اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں دکھائی دیتا ہے کہ سارے لوگ جو ایک جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ گوشت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور قربانی کرنے والے اور قربانی نہ کرنے والے سارے لوگوں کو برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اپنے اور اپنے گھر کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور اس طریقے سے ایک حصہ غریب اور مساکین کے لیے۔ بعض لوگ 2 حصہ کرتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ معزز سامعین، قرآن و سنت میں اس تعلق سے کیا حل ہے؟ قرآن مجید کی طرف اگر ہم لوٹیں اور دیکھیں تو ایسی صورت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ تنگ دست اور فقیر لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، کہ تم خود کھاؤ اور کانے لوگوں کو بھی کھلاؤ اور اسی طریقے سے سائل لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے اور خود کو کھانے کے لیے بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کانے لوگ جو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے نہیں ہیں اور جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو کھلانے کی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کہ تم خود کھاؤ، ذخیرہ اندوزی بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ لہذا قرآن مجید کی سورۃ الحج کی 2 آیت اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آدمی قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائے اور تنگ دست، غریب اور فقیر لوگوں کو بھی کھلائے۔ یہاں نصوص میں اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو کھلانا منع ہے، بلکہ رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے، ان کو بھی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے قرآن و سنت یہ دلالت کر رہی ہے کہ ایسے موقع پر ہم صدقہ کریں۔ کن کے اوپر؟ غریب لوگوں کے اوپر، مسکین لوگوں کے اوپر، فقیر لوگوں کے اوپر، اور تاکہ ہم ان کو بھی خوش رکھیں۔ معزز سامعین کرام، میری طرف سے ایک رائے میں ہی یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ جو آپ میں سے قربانی میں خاص طور سے بکرے کی قربانی کر رہے ہوں ایسے لوگوں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور بضرور اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے کہیں زیادہ ان لوگوں کی طرف دھیان دیں کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بے بس ہیں، جو لوگ لاچار ہیں، مسکین اور فقیر لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کے رشتہ دار اکثر و بیشتر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی کے لیبل کا ہوتا ہے، لیکن جو غریب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بکرے کے گوشت کی کیا قیمت ہے، وہ خرید نہیں سکتے، اور وہ جب چاہے وہ خرید کر کے کھا نہیں سکتے۔ لہذا ایک اچھا موقع ہے کہ جہاں ہم ان کے اوپر صدقہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ہمدردی کا بھی مظاہرہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپس میں محبت و الفت بھی بڑھ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، لہذا قرآن و سنت میں تقسیم کے معاملے میں کہیں یہ چیز نہیں بتائی گئی ہے، البتہ انہی نصوص کے پیش نظر بعض اہل علم 3 حصے کی بات کیے ہیں۔ لیکن ابن باز رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ 3 حصہ اگر کیا جائے تو بہتر ہے، مگر اس میں ضروری نہیں ہے کہ 3 حصہ اگر آدمی کرتا ہے تو وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ جی، آدمی جیسا چاہے تقسیم کر سکتا ہے، صرف منع اس بات کی ہے کہ آدمی خود جو ہے پورے کے پورے اپنے ہی گھر والوں کے لیے رکھ لے اور صدقہ اور تحفہ وغیرہ نہ دے۔ یہ اس چیز کی ممانعت ہے۔ باقی اگر آدمی چاہے تو زیادہ حصہ اپنے گھر میں رکھے، کم حصے تقسیم کرے، اور اگر چاہے تو کم حصے جو ہے اپنے پاس رکھے اور زیادہ حصے تقسیم کرے۔ یہ جو ہے قرآن و سنت میں اس کی تقسیم کے معاملے میں کوئی نصوص نہیں ہے، لہذا آدمی کے لیے یہ اختیار ہے، اس میں وسعت ہے، اور وسعت پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ اگر معاشرے کے مسلمان لوگوں میں اگر اکثریت قربانی نہیں کیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں
ایک انسانی ذہن یہ بنتی ہے اور انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ آدمی کو خود کم رکھنا چاہیے اور زیادہ تقسیم کرنا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر اگر اکثر لوگوں نے قربانی کیا ہوا ہے، تھوڑے ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے گھر میں زیادہ رکھ سکتا ہے اور کم جو ہے تحفے تحائف اور اسی طریقے سے صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔